اب نبی علیہ السلام کو جب یہ بات سننے کو ملی تو ذات جب کہا یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی. نبی علیہ السلام انتہائی پریشان ہیں. عائشہ صدیقہ بیماری کی حالت میں اپنے خیمے کے اندر ہیں. نبی علیہ السلام آتے ہیں ان کی تیمارداری کے لیے، صرف ان کی والدہ سے حال چال پوچھتے ہیں. عائشہ صدیقہ سے ہم کلام نہیں ہوتے. وہی عائشہ جس سے محبت کتنی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات میں مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز ہے عائشہ صدیقہ ہے. اگر مجھے کسی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. لیکن اب بیمار ہیں. نبی علیہ السلام خود ڈائریکٹ جو ہے بات چیت نہیں کر رہے، حال نہیں پوچھ رہے، ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں بتائیں عائشہ کی طبیعت کیسی ہے. کافی دن گزر گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان سارے حالات کو دیکھ رہی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیا وجہ ہے، مجھ سے کون سی ایسی گستاخی ہو گئی ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر جو مجسمہ اخلاق ہیں، جن کا اخلاق تو غیروں کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، اور اپنی محبوب ترین بیوی سے ہم کلام نہیں ہو رہے، اسے بات نہیں کر رہے. کافی دن گزر گئے. جب اس ناگواری کو محسوس کیا تو ایک دن نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میری ابھی طبیعت درست نہیں، میری ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. وہاں چلی گئی. وہیں کئی دن گزارے. تقریباً اس پورے پروسیس کو 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ تقریباً. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشان ہیں اور وہی بھی نہیں آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عزت و آبرو کے اوپر الزام لگایا ہے. بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، میرے نبی کے پاس وہی علم تھا جو میرا اللہ تبارک و تعالی ذریعہ وحی دیتا تھا. اگر اللہ کی وحی کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا، میرے نبی مہینہ یا سوا مہینہ کیوں پریشان رہتے؟ اسی وقت عبداللہ بن ابی کے منہ پہ تھپڑ مارتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم الزام لگا رہے ہو، لہذا تمہیں حد کذب جو ہے جھوٹ کی سزا ملے گی. لیکن نبی علیہ السلام 30 دن یا 40 دن پریشان ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں. ایک دن صبح قضائے حاجت کے لیے نکلتی ہیں. آپ کے ساتھ مصطح بن اساسہ کی والدہ. یہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رشتے میں خالہ لگتی ہیں. آپ کے ساتھ جاتی ہیں. راستے میں ان کا پاؤں جو ہے کسی پتھر سے ٹکراتا ہے، منہ کے بل گرتی ہیں تو اپنے بیٹے کو بدعا دیتی ہیں مصطح تو تباہ و برباد ہو جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ام مصطح آپ ایک بدری صحابی کو بدعا دے رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے بدری تو جنتی ہیں، آپ کیوں اسے بدعا دے رہی ہیں؟ حالانکہ وہ آپ کا بیٹا بھی ہے. تو کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا اس نے کتنی بڑی بات کر دی ہے جس کی وجہ سے میں بھی اب اسے بیٹا کہتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے. کہا کیا بات ہے؟ تو ام مصطح نے سارا واقعہ سارا ماجرا بتایا کہ آپ کی عزت و آبرو کے اوپر مصطح نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور وہ بات جو عبداللہ بن ابی نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے اس کے اندر مصطح بن اساسہ جو ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے. حسان بن ثابت نبی علیہ السلام کے شاعر وہ بھی اس بات کا شکار ہو چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی زوجہ زینب بنت جحش ان کی بہن میمونہ بنت جحش وہ بھی اس کا شکار ہو گئی ہیں. مومنوں میں سے یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تحقیق نہیں کی تھی اور اس بات کے اوپر کان دھر لیے کہ واقعی عبداللہ بن ابی جو بات کر رہا ہے ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو. اب یہ بات جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب خود سنی تو کئی دنوں سے بیمار ہیں، زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہیں. خود بیان کرتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث، فرماتی مجھے بھول گیا کہ میں قضائے حاجت کے لیے آئی تھی. اب فوراً دوڑتی ہوں، بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں آتی ہوں، اپنے والد سے پوچھتی ہوں ابا مدینے کے اندر یہ جو بات پھیلی ہے کیا آپ کو پتہ ہے؟ ابوبکر صدیق خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں، وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہیں. یہ ہوتی ہے عزت و آبرو، یہ ہوتی ہے شرم و حیا. آج ہمارے معاشرے میں لوگ برائی بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے.
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں اور بخار اتنا تیز ہو چکا ہے، ان کی والدہ فرمانے لگی کہ گھر میں جتنے بھی بستر تھے میں نے سارے ان کے اوپر اوڑھ دیے، لیکن ان کا جسم جو تھا پھر بھی کپا رہا تھا اور روئی جا رہی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی انتہائی پریشان ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت فاروق کو بلاتے ہیں، کہا تقریباً مہینہ سوا مہینہ ہونے کو ہے، میرے بھائیوں یہ بات مدینے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ اسے تقویت دیتے جا رہے ہیں، تم مجھے اس کے بارے میں مشورہ دو، کرنا کیا چاہیے؟ اسامہ فرمانے لگے رسول اللہ کیونکہ میرا آپ کے گھر آنا جانا بہت رہا ہے اور یہ ازواج مطہرات جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تو مومنین کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی بات کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی بیوی جس کا انتخاب عرش والے نے خود کیا ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی وہ پاک دامنہ خاتون ہیں جن کی تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے بھیجی اور نبی علیہ السلام کو بتایا۔ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ میری تصویر نبی کریم کو 2 مرتبہ، ایک مرتبہ میری پیدائش سے پہلے اور دوسری مرتبہ میرے نکاح سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دکھائی کہ ہم کس عورت کو آپ کے نکاح میں دینے والے ہیں، اور نکاح عرش والے نے خود کروایا تھا۔ اتنی پاک دامنہ عورت، لیکن اس دنیا نے انہیں بھی نہیں چھوڑا، ان کی عزت و آبرو کو بھی اچھالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشان ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے بکواس اور جھوٹ ہیں، یہ تہمتیں ہیں، یہ الزام ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایسی نہیں ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، ابھی عرش والے نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، ابھی وحی نہیں آئی، آپ لوگوں کی باتیں سن کے پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو ثابت کرے گا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پاک دامنہ خاتون کی تصویر دکھا کے آپ کے نکاح میں اس خاتون کو دیا ہو، اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا ہماری سوچ سے بھی کوسوں دور کی بات ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بکر صدیق کے گھر میں آتے ہیں، 3 افراد سے مشورہ کیا لیکن دل ٹوٹا ہوا ہے، انتہائی دل رنجیدہ ہے۔ حضرت بکر صدیق کے گھر میں آتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سامنے بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں مسلسل، حضرت بکر میرے نبی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ جو بندہ مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت دے دے، اس کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو پاک دامن مرد و خواتین کے لیے سب سے بڑی دولت جو ہے ان کی عزت و آبرو ہوا کرتی ہے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سنا تب تک مسلسل روئی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام آگے پاس بیٹھے ہیں، نظریں جھکائی ہیں اور کہتے ہیں عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے رب سے معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی پھر نہ امید نہ ہو، عرش والا یقینی طور پہ تمہاری پاک دامنی کو ثابت کرے گا۔ جاتے جی وقار اسی طرح کے الزام 2 مقدس ہستیوں کے اوپر پہلے بھی لگ چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے اوپر الزام لگا، اب زلیخا کے چال بچھائے گئے، عزت و آبرو کو اچھالا گیا، جیل کے اندر ڈالا گیا۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامنی ثابت کی، تو کیسے کی؟ ایک شیرخوار چھوٹا سا دودھ پینے والا بچہ بول کے کہتا ہے کبھی اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے۔ جب دیکھی گئی تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک دامن مرد و خواتین کی عزت و آبرو کو ہمیشہ سے محفوظ رکھتا آیا ہے۔ اسی طرح کا الزام حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی لگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس کوثری میں بول کے کہتے ہیں او میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کی نشانی ہوں، میں تو اللہ کا معجزہ ہوں، اللہ نے مجھے معجزانہ طور پہ پیدا کیا ہے۔ کہ دونوں ہستیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامنی ثابت کروائی تو لوگوں سے کروائی، لیکن جب باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بولتے ہیں، آسمانوں سے وحی آتی
है। सूरह नूर की 11 आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे, पेशानी के ऊपर उस वही का रोक था, दबदबा था, पसीना था। आयशा सिद्दीका उसको महसूस करती हैं कि नबी अलैहि सलाम के ऊपर वही आई है। अबू बकर सिद्दीक भी अपनी बेटी की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं कि यकीनी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला कोई अच्छा फैसला करेगा। उनकी वालिदा माजिदा भी पुर उम्मीद है। नबी अलैहि सलाम के ऊपर जब वही मुकम्मल होती है, नबी अलैहि सलाम अपनी पेशानी से पसीने को उतारते हैं, पसीने को पूंछते हैं, तो कहते हैं आयशा अपने रब का शुक्र अदा करो, तुमसे पहले लोगों की पाक दामनी अल्लाह ने लोगों से करवाई है, लेकिन तुम्हारी पाक दामनी अल्लाह ने कुरान में नाज़िल की है। क़यामत तक आने वाले लोग गवाही देते रहेंगे कि आयशा सिद्दीका जो थी वो पाक दामन थी, वो पाक बाज थी, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें मोमिनों की मां बनाया था। तो जी दोस्तों बुजुर्गों, आज भी खातून के अंदर सबसे बड़ी खूबी पाक दामनी होनी चाहिए। अगर वो पाक दामन नहीं है तो वो जन्नत की हवा को भी हासिल नहीं कर सकती, जन्नत के करीब भी नहीं जा सकती, जन्नत का नजारा भी नहीं कर सकती। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का सीरतो किरदार मेरी माँ बहनों के लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि देखिए उन्होंने इंतजार किया, सब्र किया, और उस सब्र के अंदर भी सब्र के पैमाने को लबरेज नहीं किया। जब नबी अलैहि सलाम उन्हें कह रहे थे कि आयशा अगर गलती हुई है अल्लाह से जो है माफी मांग लो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा वाली बात करूंगी, और सब्र जमील, मैंने सब्र करना है। उसका मतलब क्या है कि परेशानियां हो तो सब्र करना है, अल्लाह नेमतें दे दे तो शुक्र अदा करना है। और बकर सिद्दीक की अहलिया कहने लगी आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका नबी अलैहि सलाम के साथ बड़ा ही लाड़ प्यार था, उसी मोहब्बत में कहने लगी कि मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी बल्कि मैं तो अपने रब का शुक्रिया अदा करूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अलैहि सलाम का एहतराम नहीं करती थी। ये 4 खूबियां जो अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं कि 5 नमाज़ें पढ़ने वाली हो, रोजे रखने वाली हो, इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाली हो, और शोहरों की ताबेदार हो, ये चारों खूबियां मेरी माँ बहनों ने किसी के अंदर देखनी है तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का सीरतो किरदार पढ़ ले। अगर वैसा सीरतो किरदार होगा फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है अमन होगा, और फहाशी और उर्जानी जो है उसका खात्मा हो जाएगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में कुरान और नबी अलैहि सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।